صدق اللہ العظیم۔ قابل تکریم عزت مآب عظیم اساتذہ کرام، عظیم علماء کرام، عزیز طلباء، مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت وارث علوم صوفیہ حضرت قبلہ الحافظ القاری پیر محمد یعقوب قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، عزت مآب عالم بعمل مجاہد ختم نبوت فاضل اجل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خلیل الرحمن قادری صاحب، فاضل عظیم عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب یعقوب قادری صاحب، یہ سب احباب اور یہاں کے اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج بھی یہاں پہ اختتام بخاری شریف کی مناسبت سے ایک بڑی ہی روحانی محفل پاک انعقاد پذیر ہے، اور ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ استاد الاساتذہ محقق الاثر مناظر اسلام حضرت قبلہ مفتی محمد خان باروی صاحب دامت شرفہ آپ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پاک طلباء کو پڑھائیں گے اور اسی پہ آپ گفتگو فرمائیں گے۔ یہ بڑی بابرکت محفل ہوتی ہے اور صدیوں سے اہل علم کے ہاں یہ بات معروف رہی ہے کہ ختم بخاری شریف کی جو محفل پاک ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ اصل میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ آپ کے تقوی کا ثمر ہے جو آج تک جاری ہے۔ ایک شخص جس کا بر صغیر سے دور دور تک کا تعلق نہیں اور وہ زندگی میں ایک بار بھی یہاں نہیں آیا، مگر اس کے نام لیوا یہاں موجود ہیں اور ان کی کتاب کا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، تو کون سی چیز ہے جو اسے زندہ رکھے ہوئے ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی بے پناہ محبت ہے اور خلوص ہے امام بخاری کا، جو آج بھی انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہی کسی شخص کے تقوی کا ثمر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کے تقوی کا ثمر ظاہر نہیں ہوتا۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ کو بھی اپنی زندگی میں اگرچہ ان کو بڑی عزت ملتی تھی، لیکن آخری ایام جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ صحیح بخاری کے حوالے سے ان کو وہ پذیرائی ان کے آخری لمحات میں نہیں ملی جو بعد میں ملی۔ عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ آپ نے جب لکھی تھی فتح الباری کا جواب تھا، تو اس دور میں ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد پتا چلا کہ اس بندے نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے، تو وہ ان کے تقوی کا ثمر ہے عمدۃ القاری کی صورت میں جو آج نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب اس بات کے پھر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے تقوی کا ثمر ہم نے دنیا میں ہی دیکھ لیا ہے۔ یہ تقوی ہے، یہ اس کی برکت ہے، یہ ان کی جو جبین سعادت نشان راتوں کو سربسلود رہتی ہے۔ اتنے طلباء یہاں پہ پڑھتے ہیں، ہر سال یہاں پہ ختم بخاری شریف کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ یہ تقوی کا ثمر ہے کہ ایسے شاگرد، ایسے افراد تیار ہو گئے جو اس پورے علاقے کے ارد گرد چکوک میں، شہروں میں وہاں پہ نیابت کر رہے ہیں، دین کے کام کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ یہی تقویٰ کا ثمر ہے۔
ایک اردو ادب کے بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، ادیب بابا اشفاق احمد زاویہ والے، ان کے ہاں ایک مرتبہ واصف علی واصف صاحب گئے۔ واصف علی واصف صاحب آپ جانتے ہیں ایک بڑی روحانی حدیثوں کو پڑھتا رہتا، سویا ہوا۔ جب کسی شخص کی رگ رگ میں دین متین کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی نیند بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے، اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سب وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ ایک بار ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹر صاحب نے قارورہ چیک کیا تو کہا یہ اس شخص کا قارورہ ہے جس نے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے انہوں نے سالن استعمال ہی نہیں کیا روٹی کے ساتھ۔ تو پوچھا امام بخاری سے، حضرت کتنے سال ہو گئے آپ کو سالن چھوڑے ہوئے؟ تو امام بخاری فرمانے لگے مجھے 40 سال ہو گئے ہیں میں نے خشک روٹی صرف کھائی ہے، سالن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا مجاہدہ ہے اور کتنی محنت ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں نا، بخاری شریف پڑھتے ہیں ہم کتنا عرصہ لگاتے ہیں اور کتنی احادیث ہم پڑھتے ہیں، یہ پڑھنے پڑھانے والے اہل علم جانتے ہیں۔ جس بندے نے یہ لکھی ہے اس شخص نے لکھتے ہوئے اہتمام کتنا کیا، 16 سال لگے ان کو لکھتے ہوئے، اس کتاب کو لکھتے ہوئے، اور 16 سال میں جس حدیث کو بھی لکھا اس سے پہلے انہوں نے غسل کیا، اور پھر صرف غسل نہیں کیا، 2 کام کیے، پہلے غسل کیا، پھر ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے 2 نفل پڑھے، پھر 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر استخارہ کیا، تیسرا کام کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں یہ لکھوں یا نہ لکھوں۔ پھر اس مقام پہ پہنچے کہ اہل علم کہتے ہیں ہمیں خواب میں آپ علیہ السلام نے آ کے ارشاد فرمایا تم امام شافعی کی کتاب الام تو پڑھتے ہو، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا یہ بخاری میری کتاب ہی تو ہے۔ یعنی ان کی محنت ہے اس قدر زیادہ محنت۔ اس طرح انہوں نے ایک ایک حدیث لکھی، ہر حدیث کے اوپر انہوں نے 2 نفل پڑھے، پھر غسل کیا، اور پھر جب انہوں نے اس کے تراجم باندھے تو ترجمۃ الباب کی صورت میں ہر ترجمۃ الباب سے پہلے انہوں نے پھر نوافل پڑھے، اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا منبر مبارک ہے، منبر مبارک اور ادھر سے قبر مبارک کے درمیان میں جو جگہ جسے ہم ریاض الجنہ شریف کہتے ہیں، اس ریاض الجنہ شریف میں بیٹھ کر انہوں نے سارے تراجم لکھے۔ اب آپ دیکھتے ہیں امام بخاری جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، انہوں نے اس پہ جو تراجم کا کام کیا اس سے ان کی فقاہت بھی سامنے آتی ہے، اور حضرت قبلہ مفتی صاحب اس پہ تفصیل عرض کریں گے۔ میں یہ بھی بات عرض کروں گا کہ ہر انسان سے تسامح بھی ہو جاتا ہے، اتنے بڑے ہیں لیکن نبی نہیں ہیں۔ تسامحات بخاری کو اگر ہم پڑھیں گے تو بہت سے مقام ایسے ہمارے سامنے آئیں گے کہ ہماری عقل جو ہے کہے گی یار یہ کیا کیا امام بخاری نے، اس مقام پہ کیسے گزرنا ہے، ادب کے ساتھ گزرنا ہے، احتیاط کرتے ہوئے امام بخاری کو سلام کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے دامن میں پناہ لے لینی ہے۔ بچت کی یہی صورت ہے۔ اور ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا، اپنے نئے جو ہمارے علماء ہیں اللہ ان کے چہرے نورانی ہیں، ماشاءاللہ چمک رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشی والا دن بھی ہوتا ہے، غمی والا دن بھی ہوتا ہے۔ خوشی یہ ہے کہ ایک بہت بڑی منزل جو ہے وہ انہوں نے کراس کی ہے، اور غمی یہ ہے کہ یہ اس ادارے کو چھوڑ کر اب انہوں نے آگے عملاً میدان میں اترنا ہے۔ تو یہ چابیاں آپ کو ملی ہیں، یہ مفتاح العلم یہ آپ کو مل گئی ہے، اب اصل علم تو اب شروع ہوگا، لیکن اس علم کے میدان میں جس وقت اب آپ جائیں گے تو ایک میری نصیحت یاد رکھیے گا، کبھی بھی اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھنا، ہمیشہ طالب علم سمجھنا۔ اور دوسرا یہ ہے جس کا اس وقت سب سے زیادہ ہمیں جس پریشانی کا سامنا ہے وہ ایک حدیث پاک ہے
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں عورت حکمران ہو اسے تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ معروف ایک واقعہ بھی ہے جو فارس کا جو سلطنت تھی تو حضور نے فرمایا فارس کو تباہی سے کون روک سکتا ہے جبکہ وہاں کی حکمران ایک عورت ہے. مذکر اور مؤنث میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. وہ کسی بابا جی سے کسی نے پوچھا بابا جی 40 سال گزر گئے ہیں بڑی اچھی ماشاءاللہ آپ کی زندگی گزر رہی ہے تو کوئی نسخہ تو بتا دیں یہ پرامن شادی آپ کی کیسے جا رہی ہے. بابا جی نے فرمایا بھائی بڑی آسانی والی بات ہے 40 سال گزر گئے ہیں بڑی ماشاءاللہ اچھی جا رہی ہے شادی. تو نسخہ یہ ہے کہ پہلے دن میں نے اپنی بیگم صاحبہ سے کہہ دیا تھا جب کبھی باہر سے غصے میں آؤں تو تو نے میرے سامنے نہیں آنا تو نے کچن میں داخل ہو جانا ہے. تو اس نے کہا حضور ایسے ہی ہوگا لیکن اگر کبھی غصہ ادھر آ جائے حضور تو پھر کیا کرنا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں آپ کو بھی غصہ آ سکتا ہے آپ اگر کوئی غصہ آ جائے آپ نے نہ کھانسنا ہے کھنگورا مارنا ہے اندر سے تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آج ادھر بلڈ پریشر تیز ہے تو میں اوپر چھت پہ چڑھ جاؤں گا. تو اس نے کہا الحمدللہ 40 سال ہو گئے ہیں ہم چھت پر ہی ہیں. تو میرے کہنے کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ گھر میں سیڑھیاں بنوا لیں اور چھت پہ چلے جائیں شفٹ ہو جائیں. میں جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں وہ اب ہے آئی کیا عقیدہ ہے مذکر اور عقیدت ہے مؤنث. عقیدہ مذکر ہے اور عقیدت مؤنث ہے. اگر مؤنث کو آپ نے مذکر پر حاوی کر دیا تو آپ کے ایمان کا بیڑا غرق ہے. آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم عقیدت کرتے ہیں جی یہ شاہ صاحب ہے. عقیدت رکھنی بھی چاہیے عقیدت کے بغیر بھی کچھ نہیں لیکن یہ شاہ صاحب ہیں ان سے ہماری عقیدت ہے اور عقیدت کرتے کرتے بعد میں پتہ چلتا ہے شاہ صاحب کے گھر کے اوپر کالا جھنڈا لگ گیا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی اب یہ تو غلط نہیں ہو سکتے عقیدہ غلط ہو سکتا ہے. نہیں عقیدہ غلط نہیں عقیدہ وہی رکھنا ہے جو امام احمد رضا کا ہوتا ہے. عقیدہ وہی رکھنا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے. عقیدہ وہی رکھنا ہے جو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا عقیدہ ہے. عقیدہ اپنے بزرگوں والا رکھنا ہے اور بزرگ بھی اس عقیدے پہ چلتے رہے تو پھر عقیدت ہے. اور اگر وہ اس عقیدے کو چھوڑ کر ان کا رخ جو ہے وہ ایران کی طرف ہو جائے یا آل سعود کی طرف ہو جائے تو اس وقت آپ نے عقیدت کو نہیں دیکھنا مذکر بن کے آپ نے اپنے عقیدے پہ خود پیدا دینا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ایک عقیدہ اور عقیدت کے اندر میں نے بند کر دی ہیں. یہ فتنوں کا دور ہے اور بہت سارے فتنے ہیں عقائد کے معمولات میں بھی بہت سارے فتنے ہمارے سامنے ہیں اعمال کے روپ میں بھی بہت سارے فتنے ہمارے سامنے ہیں اور ان فتنوں کا خاتمہ ایک اچھا عالم ہی کر سکتا ہے. اور یہ جو عالم تیار ہوئے ہیں یہ 6 نہیں ہیں ان سے آگے 6000 تیار ہوں گے 6 لاکھ تیار ہوں گے اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ خیر کا سلسلہ جس طرح پھیل رہا ہے صرف میں یہ گزارش کروں گا اپنے ان دوستوں سے علماء سے اپنے وقت کو ضائع مت کریں. وقت کا خاص طور پہ اچھا استعمال کریں اور وہ جو معاملات ہیں جن معاملات سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں. آج کل بہت سے ایسے فروعی اختلافات چل پڑتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جن کا اہل سنت کو فائدہ نہیں جن کا ملک و ملت کو فائدہ نہیں جن کا اسلام کو فائدہ نہیں ان چیزوں پہ اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کریں. نمبر 2 بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن پہ پہلے کام ہو چکا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے علماء نے جو کام کیا ہے ہم اس کو ہی نہیں پڑھ سکے تو جن پہ کام پہلے ہو چکا ہے آپ ان پہ قلم نہ اٹھائیں وہ کام کریں جس پہ پہلے کام نہیں ہوا. وقت کا ضیاع نہ کریں. حضور قبلہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری حضور ضیاء الامت رحمہ اللہ آپ مجھے پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب دامت شرف ان سے ملاقات ہوئی اسلام آباد میں
تو فرمانے لگے کہ استاد صاحب زندگی میں 2 مرتبہ سخت ناراض ہوئے، پیر صاحب قبلہ 2 مرتبہ سخت ناراض ہوئے۔ ایک تو تب ناراض ہوئے جب ایک طالب علم یہاں سے مصر گیا تھا اور درمیان میں چھوڑ کے آ گیا، اس پہ ناراض ہوئے کہ ہمارے اہل سنت کے بچوں کو کیا ہو گیا، یہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں، ان کو بیماری کیا ہے کہ ایک اچھی جگہ پہ آپ پہنچے اور وہاں سے تعلیم مکمل کر کے آنی تھی، پھر یہاں آ کے آپ نے اس سرچشمے کو آگے جاری رکھنا تھا، تو چھوڑ کیوں دیا؟ تو ہمارے علماء خدا را اس کام کو چھوڑے نہ۔ مایوسی بھی کئی مرتبہ پیدا کر دی جاتی ہے، کئی مرتبہ دیہاتوں میں جب آپ جائیں گے لوگوں کے رویے اتنے سخت ہوتے ہیں، کئی مرتبہ جو ہے آپ کے ساتھ تعاون نہیں ہوتا، آپ نے ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ آپ جب کسی کے ساتھ تعاون کرتے تھے نا، کسی طالب علم کے ساتھ یا کسی کو چندے کے طور پہ پیسے دیتے تھے تو وہ دعا کرنے لگتا تھا تو آپ کہتے تھے نہیں دعا رہنے دیں، کیونکہ جب میں تو اس سے دعا کرواؤں گا تو میں نے بدلہ تو لے لیا، یعنی اس درجے کا خلوص تھا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس قدر اعلیٰ خلوص وہ نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ تو اس سے اجتناب ہے اور اپنی محنت ہے، جد و جہد ہے، جہاں پہ بھی آپ جائیں اور اپنے کردار کو صاف رکھیں۔ آپ کا کردار یہی سب سے بڑی اسلام کی، اور تو وہ جو میں بات کر رہا تھا پیر صاحب فرماتے ہیں پہلی تو یہ چیز تھی جس پہ آپ ناراض ہوئے تھے کہ تم تعلیم چھوڑ کے کیوں آ گئے، اور دوسری جس چیز پہ ناراض ہوئے تھے وہ یہ کہ عمدۃ القاری کے اوپر اخبار کا ایک ورق کسی نے رکھ دیا، تو اس بات پہ بڑے دن تک ناراض رہے کہ تم نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری اس کے اوپر اخبار کو کیوں رکھا، یعنی بے ادبی۔ تو اس چیز سے بھی ہمیشہ کہ کہیں مرشد کریم کی بارگاہ میں، اساتذہ کرام کے بارگاہ میں، انبیاء و اولیاء کی بارگاہ میں، بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ زہرا حضور کی دیگر بنات رسول اور دیگر جو بھی اصحاب کبار ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام، کسی کے بارے میں بھی ہماری زبان سے، ہمارے قول سے، فعل سے، ہماری فیس بک پہ کوئی ایسا کومنٹ نہ آئے جس سے کسی بھی بڑی ہستی کی بے ادبی ہو یا والدین کی بے ادبی۔ ان چند چیزوں کے حوالے سے چند میری گزارشات تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے اور یہ سلسلہ خیر اسی طرح جاری رکھے، اور قبلہ پیر صاحب کے تقوی کا ثمر اور ان کی توفیقات خیر یہ مزید بڑھتی رہے، اور جو معاملین ہیں اللہ ان کو بھی توفیق دے۔ یہ جس طرح خوبصورت رنگ جو ہے یہ اس سال ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ حسن و جمال اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دے اور برکت عطا فرما دے، آمین۔